پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا کراماتی وظیفہ بتانے والے ہیں جس کے کرنے سے آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت، تکلیف دور ہو جائے گی۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ حضرات جمعرات کے دن سورہ اخلاص کو چینی پہ پڑھ کے دم کر دیتے ہیں تو آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس کا اثر اسی وقت دیکھیں گے کہ آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف ختم ہو جائے گی۔ آپ کے اندر اگر کوئی بھی بیماری ہوگی، آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، آپ کے شریر میں کوئی بھی تکلیف ہوگی، اللہ رب العزت اسی وقت یہ وظیفہ کرتے کرتے آپ کی زندگی کی ہر پریشانی کو، ہر مصیبت، تکلیف کو دور فرما دے گا۔ آپ کے شریر میں چاہے کسی طرح کی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی بیماری میں آپ مبتلا ہو، یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو، طرح طرح کی دوائیں کھاتے ہوں، فائدہ نہ ہوتا ہو، اب حضرات آنکھیں بند کر کے اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے کلام مقدس پر یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں۔ پھر اس کے بعد میں خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے یہ چمتکار دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام کی برکت سے آپ کے شریر سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بیماری کو دور کر دے گا۔ کیونکہ پیارے عزیز دوستو، قرآن مقدس میں سورہ اخلاص اس قدر مبارک اور ببرکت صورت ہے جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ تلاوت کر لے تو اللہ رب العزت اسے 10 باروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص 2 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت 20 باروں کا، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ رب العزت اسے پورے قرآن مقدس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، آپ نے سورہ اخلاص کو چینی کے دانوں پر پڑھ کے دم کر دینا ہے اور ان چینی کو کھا لینا ہے۔ پھر آپ حضرات خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے یہ چمتکار ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اس کا اثر اسی وقت شروع ہو جائے گا کہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت، تکلیف دور ہو جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو اس وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کتنے دن تک کرنا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، آپ حضرات یہ وظیفہ جمعرات کے دن کریں۔ جمعرات کے دن جس وقت چاہیں اس وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد میں اس وظیفے کو کر لیں، یا پھر ظہر کی نماز کے بعد میں کر لیں، یا عصر یا مغرب کی نماز کے بعد میں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اب حضرات جمعرات کے دن جب بھی وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں، اب حضرات اچھے طریقے سے وضو کر لیں جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ نماز جیسا وضو کرنے کے بعد میں اپنے ساتھ میں ایک کولی میں، ایک پیالی میں تھوڑی سی چینی یعنی شکر لے کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں۔ ایک کونے میں جا کے بیٹھنے کے بعد میں اب حضرات نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا ہے، وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ ببرکت درود پاک ہے۔ اگر کوئی بھی شخص، ہمارے بھائی یا بہن، اپنے وظیفے کے شروع میں درود ابراہیمی کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے وظیفے کے اور زیادہ تاثیر بڑھا دیتا ہے اور زیادہ وظیفے کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ درود ابراہیمی اب حضرات بخوبی جانتے ہوں گے، وہ درود جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو درود پاک آپ کے یاد ہو، آپ حضرات وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے شروع میں 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد میں آپ حضرات نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اب حضرات 100 مرتبہ اس طریقے سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کریں، یعنی جو بندہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اس بندے کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، جو وہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، جو وہ رب سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد میں اب حضرات نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کو سورہ اخلاص پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی بھی غلطی ہو تو اب حضرات اسے سن کے درست کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب حضرات نے اسی طریقے سے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اگر آپ نے شروع میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھی تھی تو اب حضرات 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھی تھی تو 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد میں اب آپ نے اس شکر پہ، چینی پہ دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا، اور آپ حضرات نے یہ وظیفہ 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ 3 دن اب حضرات اس وظیفے کو ضرور کریں۔ جمعرات کو شروع کریں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، آپ نے یہ 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اسی شکر چینی پہ 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ کوئی نئی شکر یا نئی چینی نہیں لینی ہے، آپ نے اسی پہ کرنا ہے۔ اور یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد میں اب حضرات نے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے، یقین کامل کے ساتھ میں دعا کرنی ہے۔ اگر آپ نے وظیفہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کا کوئی کام نہیں بنتا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے، یقین کے ساتھ میں دعا کریں کہ مولا مجھے ہر پریشانی سے، مصیبت سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے
محفوظ فرما، یا اللہ آنے والی پریشانی سے مصیبت سے محفوظ فرما۔ سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور اگر آپ نے یہ وظیفہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، یا پھر آپ بیمار ہیں، یا پھر آپ کے پتھری ہے، یا پھر کسی اور کے پتھری ہے، یا کہیں شریر میں درد رہتا ہے، یا کوئی اور تکلیف ہے، تو رب کی بارگاہ میں آپ حضرات سچے دل سے یقین کے ساتھ میں دعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو فوراً قبول کر لے گا، آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔ اب حضرات نے یہ وظیفہ دعا کرنے کے بعد میں، مکمل کرنے کے بعد میں، شکر کو اٹھانا ہے اور اس کو اب حضرات نے 3 دن استعمال کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کی چائے بنا کے پی لیں، یا چاہیں پانی میں گھول کے اس شکر کو آپ پی لیں۔ آپ نے 2 ٹائم صبح اور شام اس شکر کو پانی میں گھول کے پی لینا ہے۔ اللہ رب العزت اس وظیفے کے ذریعے سے، اس مبارک اور ببرکت پڑی ہوئی شکر کے ذریعے سے، اللہ آپ کو بہت جلد سے جلد آپ کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اگر آپ بیمار ہوں گے تو اللہ رب العزت آپ کو شفا عاجلہ، شفا کلی عطا فرمائے گا، آپ کو ہر طرح کی موذی پریشانی سے محفوظ فرمائے گا۔ آپ کی ہر وہ پریشانی، ہر وہ تکلیف دور ہو جائے گی جس کے ذریعے سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، بہت زیادہ مصیبتوں میں گھر گئے ہیں، طرح طرح کی آپ نے دوائیں کھائی ہیں، طرح طرح کے خرچے کیے، لیکن آپ اسے نجات نہیں پا سکے ہیں۔ آپ حضرات اس کرامتی وظیفے کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، پھر اس کے بعد میں خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے یہ چمتکار دیکھیں گے کہ 3 دن مکمل نہیں ہو پائیں گے اور آپ کی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی، چیخیں مار کے آپ کی بیماریاں آپ کے شریر سے نکل کے بھاگ جائیں گی، ہر طرح کی مصیبت تکلیف دور ہو جائے گی، پہلے ہی دن سے اس کا اثر آپ کو دکھنا شروع ہو جائے گا۔ اب حضرات سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ میں اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں، کیونکہ کامیابی دینے والا میرا رب ہے، اللہ رب العزت ہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، بغیر حساب و کتاب کے، وہ جسے چاہے جو چاہے وہ عطا کر دے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آپ نے اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے، اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات اور لوگوں تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔